بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو خانہ کعبہ کی داخلی جانب میں دائیں ہاتھ پر ایک گہرا گڑھا کنویں کی ماند بنایا۔ اس کی گہرائی 3 گز تھی۔ اس میں سونا، چاندی، زیورات اور خوشبو وغیرہ ڈالی جاتی تھی۔ اس گڑھے کو خزانہ خانہ کعبہ کہتے ہیں، جب غبغب اور اقصف بھی اسی کو کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مال کو عبرت کہتے تھے۔ جب قریش نے بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 سال قبل اس کی تعمیر کی تو اس غار کو بحالہ باقی رکھا اور اس پر حبل بت کھڑا کر دیا۔ یہ قریش کا سب سے بڑا بت تھا۔ عمرو بن لہیعہ اسے سرزمین جزیرہ سے لایا تھا اور اس گڑھے پر اسے قائم کر دیا تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ اس کی عبادت کرو۔ یہ واقعہ قریشی تعمیر سے قبل کا ہے۔ جب قریش نے تعمیر کی تو اس بت کو حسب دستور اس کے مقام پر رکھ دیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی مورخ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر میں اس غار کا کوئی ذکر نہیں کرتا۔ نہ حجاج کی تعمیر میں اس کا ذکر ہے کہ آیا انہوں نے اسے باقی رکھا یا بند کر دیا۔ ہماری رائے یہ ہے کہ غار حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعمیر کے وقت بند کر دیا گیا۔ حجاج کی تعمیر میں بھی بند رہا اور اب تک ایسا ہی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ کی اندرونی زمین باہر کی زمین سے بلند ہے اور کعبہ کی چوکھٹ کے برابر بلند ہے۔ اندر حجاج کے دور کا پتھر کا فرش تھا۔ سب سے پہلے سنگ مرمر کا فرش ولید بن عبد الملک نے کرایا۔ جب یہ گڑھا بند کر دیا گیا تو یہ خزانہ شیبہ بن عثمان ابن ابی طلحہ کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ اس کے بعد کے ہدیے اسی کے گھر رکھے جانے لگے۔ یہ گھر مسجد حرام کے قریب تھا، جسے آج کل باب الاسلام کہتے ہیں۔ یہی باب بنی شیبہ تھا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیر کعبہ کا ارادہ کیا تو خزانہ خانہ کعبہ کو نکال کر شیبہ بن عثمان کے گھر میں رکھ دیا۔ جب تبت کا ایک راجہ اسلام لایا تو اس نے اپنا وہ بت جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا خانہ کعبہ کو بطور ہدیہ بھیج دیا۔ یہ بت خالص سونے کا تھا، جوہر دیا قوت کا تاج اس کے سر پر دوہرا تھا اور وہ چاند کے تخت پر بیٹھا تھا۔ جب یہ سب چیزیں مکہ پہنچی تو وہاں 3 دن تک عام نمائش کے لیے اسے رکھ دیا گیا، پھر متولی کعبہ کو دے دیا گیا۔ انہوں نے شیبہ بن عثمان کے گھر میں خزانہ خانہ کعبہ میں ڈال دیا۔ کتاب کے آخر میں ہم اس قصے کو بیان کریں گے۔ محمد بن جعفر بن محمد نے خانہ کعبہ کے مجاوروں سے 5000 دینار ادھار لیے تاکہ ابن مکنہ کے فتنہ کا قلعہ ماہ کرے۔ یہ قرض امیر المومنین مامون الرشید نے ادا کیا۔ مجاوروں نے یہ دینار وصول کر کے خزانہ کعبہ میں داخل کر دیے۔ بنو عبدالدرار بن کسی بن کلاب دارالندوہ کے مالک تھے اور شیبہ بن عثمان کا گھر دارالندوہ کے برابر تھا۔ خزانہ کعبہ اسی گھر میں تھا۔ الغرض خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ کے غار میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بند کر دیا اور خزانہ کو شیبہ بن عثمان کے گھر منتقل کر دیا۔ لہٰذا خانہ کعبہ کے تحفے وہیں محفوظ کیے جانے لگے۔ آج کل خانہ کعبہ کوئی خزانہ ہے نہ مال، صرف وہ ہدیے جو اس کی چھت سے متعلق ہیں باقی ہیں۔ ایک طویل مدت سے ہم نے ابھی نہیں سنا کہ کسی نے خانہ کعبہ کو کوئی ہدیہ بھیجا ہو۔ ہمارے خیال میں سب سے آخری ہدیہ
1094 ہجری میں آیا تھا۔ یہ 5 قندیل تھے جو چھت میں متعلق کر دیے گئے۔